انہوں نے ریاست کو بھی بھکاری بنا دیا ہے، عوام کو بھی غریب بنا دیا اپنی پالیسیز کی وجہ سے. اب ریاست واقعی متحمل نہیں ہے کہ لوگوں کو بیٹھ کے کھلائے. تو یہ کس کا کام تھا؟ یہ ان کا کام تھا جنہوں نے 70 سال سے یہاں پہ رول نہیں بلکہ مس رول کیا. اچھا میں آگے بڑھتا ہوں کورونا سے، کیونکہ بہت ساری خبریں بیرونی محاذ پر جن چیلنجز کا سامنا ہے کرونا کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان سے اٹینشن تو ڈائیورٹ ہو گئی، لیکن خاص طور پر اب جو بھارت اور چین کے درمیان تنازعہ چل رہا ہے اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا کے حوالے سے ہمارے دفتر خارجہ کا بیان سامنے آتا تھا، لیکن چائنا اور بھارت کے درمیان جو تنازعہ چل رہا ہے اس سے پاکستان کس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان صرف چائنا کی ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ہم خود کچھ نہیں کر رہے، کشمیر انہوں نے ہزم کر لیا. تو ابھی تک کوئی بیان سامنے آیا ہے ہمارا چین کے حوالے سے؟ انڈیا ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہے بیان کوئی آیا ہو، لیکن میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی ایک سبسٹینشل چین کی حمایت میں کوئی بیان آیا ہو. حمایت میں. ٹھیک ہے، دیکھیں بیان نہ بھی آئے تو یہ ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ پاکستان کی جو مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ وہ چائنا کے ساتھ ہی ہوگی. ٹھیک ہے، باقی ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم اپنے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکے، جو انڈیا ہضم کر گیا اس کو صرف بیان بازی چلتی رہی، اور اس کے بعد ابھی وہ آپ دیکھیں کشمیر بھی کرونا کی طرف ہمارے ایجنڈا سے بالکل جو ہے نا وہ نیچے چلا گیا. بھارت رک جائے گا یا بھارت وہیں پر؟ دیکھیں، دوسری ایک چیز یہ ہے کہ دونوں میں کوئی جنگ جو ہے نا وہ آؤٹ آف کوسچن ہے، کیونکہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ جو ان کے بارڈر پہ جو ڈپلائیڈ ہیں فوجی، ان کے پاس ویپنز بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کے ایگریمنٹ میں ہے کہ آپ نے وہاں پہ عام لوگ جو ہے نا وہاں پہ ڈپلائی نہیں کرنے، کیونکہ اس سے اسکلیشن ہو سکتی ہے. تو دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، وہاں پہ وار تو آؤٹ آف کوسچن ہے. اس کے باوجود انٹرنیشنلی ہمیں کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آتی، کوئی اقدامات ہوتے نظر نہیں آتے. دیکھیں کاشف، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ہم نا بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے. دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں نا مفاد ہوتا ہے کہ جس کنٹری کے ساتھ آپ کا مفاد ملتا ہے آپ دوست بن جاتے ہیں، جس کے ساتھ وہ مس میچ کرتا ہے آپ دشمن بن جاتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو ان سب چیزوں کے باوجود جو ویسٹرن ورلڈ ہے، جو امریکہ ہے، اس کا انڈیا میں بہت زیادہ مفاد ہے. انڈیا کی اکانومی کی وجہ سے انڈیا از دا لارجسٹ امپورٹر آف دیئر آرمس اینڈ ایمونیشنز. ٹھیک ہے، انڈیا کو ایز اے مارکیٹ دیکھتے ہیں، کی لینس سے وہ دیکھتے ہیں ویسٹرن کنٹریز. تو ہم یہ اتنا زیادہ یہ انہوں نے کنڈیم کر دیا، یہی ان کی آپ مہربانی جو ہے نا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ کنڈیم کیا. انٹرنیشنل میڈیا، ہماری اپنی میڈیا سے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا وہ کشمیر اس کے فوکس ہیں. ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امریکہ یا دوسرے آ کے وہ کیا انڈیا کے ساتھ وہ اپنے تعلقات خراب کریں گے، جنگ کریں گے انڈیا کے ساتھ؟ ہمارے لیے نہیں کریں گے. ہمیں وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس طرح آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ اتنا نہ کریں. آپ خود ایسی پالیسیز بنائیں کہ آپ کشمیر کا کیس لڑیں ڈپلومیٹیکلی. جنگ تو یہاں بھی نہیں ہو سکتی، آپ کو پتا ہے دونوں نیوکلیر پاورز ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ انڈیا کو خوش کریں، اپیز کریں، اس کو پلیز کریں. کرتارپور ہم نے کھول دیا. ٹھیک ہے، اور تو ہماری پالیسی میں بھی جو ہے نا ایک انڈیا جو پالیسی تھی وہ پہلے کلیئرٹی، وہ کنفیوژن اس میں آ گئی. یہ وقت ہے جب آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا لیکن آپ کو نہیں لگتا ان ساری چیزوں کی وجہ سے تو انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج پازیٹیولی بلڈ ہوا ہے؟ دیکھیں پاکستان کا امیج تو پازیٹیولی بلڈ ہوا ہے، لیکن اس کا ہمیں کیا فائدہ ملا ہے؟ آپ کو آن دا گراؤنڈ کیا فائدہ ملا ہے؟ کیا کشمیر پہ انڈیا نے پالیسی اپنی ریورس کر لی؟ آپ نے جو اس کی طرف آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا. دیکھیں انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستان اکنامکلی بہت زیادہ ویک ہے، تو پاکستان پہ جو ہے نا دباؤ بڑھایا جائے. ایسے وقت میں ہمیں انڈیا کو یہ میسج دینا چاہیے تھا کہ بھئی اگر آپ دباؤ بڑھائیں گے تو ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے، آپ دوستی کریں گے، ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن یونیلیٹرل ہم کچھ نہیں کریں گے. لیکن ہم نے یہ جو ہے نا انڈیا کو یونیلیٹرلی ہم نے کچھ انیشیٹوز لیے جس کا انڈیا نے اس کو نیگیٹولی انٹرپریٹ کیا. انڈیا نے اس کو جو ہے نا ایز اے کمزوری دیکھا پاکستان کی، کہ یار پاکستان اس لیے ہمیں اپیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پالیسی آف اپیزمنٹ ہے پاکستان کی، کیونکہ پاکستان اس وقت انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے. پاکستان اس وقت جو ہے نا اکنامکلی بہت زیادہ ویک ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کو جو ہے نا کول ڈاؤن رکھا جائے تاکہ وہ ادھر سے کوئی گڑبڑ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو انڈیا نے اس چیز کو نیگیٹولی لیا. وہ کوئی پازیٹیو انہوں نے میسج ہمارا نہیں سمجھا، اس کو انہوں نے ایک نیگیٹو ہمارا میسج. تو ہمیں اس وقت جو ہے نا انڈیا کے ساتھ وی ور سپوز ٹو ٹاک ٹف ود انڈیا کشمیر کے مسئلے پہ اور دوسرے جو ہے نا ایشوز پہ. پاکستان کو اب کیا پوزیشن لینی چاہیے؟ اندرونی طور پر ہی ہمارے معاملات اتنے چل رہے ہیں کہ ہم ادھر اٹینشن ہی نہیں دے پا رہے. دیکھیں ایک تو سب سے پہلے آپ کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے نا، اٹ از بیسیکلی این ایکسٹینشن آف یور ڈومیسٹک پالیسی. آپ جتنے زیادہ کاشف ڈومیسٹیکلی آپ اسٹرانگ ہوں گے، یونائٹڈ ہوں گی، آپ کی گورنمنٹ، آپ کی اپوزیشن، آپ کے ادارے ایک پیج پہ ہوں گے، اتنی زیادہ آپ کی جو ہے نا آپ کا جو میسج جاتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ بہت زیادہ پاورفل جاتا ہے، اسپیشلی آپ کے جو دشمن ہوتے ہیں. ایک تو ہمیں انٹرنل یونٹی کریٹ کرنے انٹرنلی تو بھارت بھی یونائٹڈ نہیں ہے. دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہاں پہ ہم ہیں. وہاں پہ کوئی اداروں کا آپس میں کوئی ڈس ہارمنی، کوئی کلیش نہیں ہے. وہاں پہ کوئی سول ملٹری کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ یہ کوئی اس طرح کی وکٹمائزیشن نہیں چل رہی. وہاں پہ کوئی اس طرح کی کانٹروورشل قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کی کیمپین نہیں چل رہی انڈیا میں.
ٹھیک ہے, وہ اپوزیشن میں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, بات ختم. لیکن یہاں پہ حالات ڈفرینٹ ہے. ایک تو ہمیں انٹرنل جو اپنی صفیں ان میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا انڈیا کے لیے ہمیں اپنی پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے, اور ایک اس پالیسی میں ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے 10 سال تک انڈیا کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی جو وقت ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا آپ اسی طرح بولڈ اسٹانس لیں. انڈیا کو خوش نہ کریں, خوش کر رہے ہیں اس کو وہ غلط سمجھ رہے ہیں, اس کو وہ آپ کی کمزوری ایز اے ریڈ کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اور آپ پہ زیادہ وہ دباؤ ڈالنے کی وہ انڈیا کوشش کرتا ہے, کیونکہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انڈیا جو ہے نا وہ طاقت کی زبان سمجھے گا. ٹھیک ہے, سمجھتا اچھا, ہے. جب وہ ہمارے فارن منسٹر نہیں تھے تب بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ہماری ایس سچ کی فارن پالیسی نہیں. اب تو ہمارے فارن منسٹر بھی ہیں, پھر بھی ہماری فارن پالیسی اتنی افیکٹو نہیں ہے. دیکھیں افیکٹو, میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس طرح موبلائز نہیں کر پائے جو انہوں نے اس کو انیکس کر لیا. That's what I want to know کہ کیوں نہیں کر پائے. کشمیر اپنی ویکنیسز, ٹھیک ہے, اپنی انٹرنل جو ہے نا ویکنیسز, آپ کا جب سارا فوکس اپوزیشن کے اوپر ہو, ٹھیک ہے, تو آپ پھر کرونا کے خلاف کیا لڑیں گے, آپ پھر فارن پالیسی ایشوز کو آپ کس طرح آپ ڈیل کریں گے جب آپ کا سارا فوکس ادھر. آپ دیکھیں کہ جب یہ ہوا آرٹیکل 370 کا مسئلہ, عمران خان نے کسی ایک ملک کا وزٹ کیا, ان کو چاہیے تھا کہ وہ نکلتے پوری دنیا کا وزٹ کرتے, جو آپ کے اتحادی وہاں پہ جا کے خود کنوے کرتے. دیکھیں ایک فارن منسٹر کا جانا اور پرائم منسٹر کا جانا از اے ہیل آف ڈفرنس. ٹھیک ہے, اس کا وہ ڈپلومیٹک وہ ویٹیج نہیں ہوتا انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ایک آپ کے پرائم منسٹر آف دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ کا آپ کا ہوتا ہے. تو عمران خان کسی ملک میں ہیڈ آف گورنمنٹ نے ہمارے کسی ملک کا وزٹ نہیں کیا کشمیر کے مسئلے پہ. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری پالیسی پریورٹیز کیا ہیں, کیونکہ ہمارا سارا فوکس جو ہے نا اپوزیشن کو بس مارو, جیل میں ڈالو, اور یہ